بڑھتے ہیں سورہ انفال کی دوسرے رکوع کی آیت نمبر 19 کی طرف۔ یہ دوسرے رکوع کی آخری آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وان تنتهوا فهو خیر لکم وان تعودوا نعد ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا ولو کثرت وان اللہ مع المؤمنین۔ لفظی ترجمہ، ان اگر، تستفتحوا فتح چاہتے ہو تم، فقد تو تحقیق، جاءکم پہنچ چکی تمہارے پاس، الفتح فتح، وَإِن اور اگر، تنتہو تم باز آ جاؤ، فہوا تو وہ، خیرٌ بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، وَإِن اور اگر، تعودو پھر کرو گے تم، نعود ہم بھی پھر کریں گے، ولن تغنیا اور ہرگز نہ کفایت کرے گی، عنکم تمہیں، فئتکم جماعت تمہاری، شیئاً کچھ بھی، ولو اگرچہ، کثرت وہ کتنی ہی کثیر کیوں نہ ہو، وَأَنَّ اور بے شک اللہ مع ساتھ ہے، المؤمنین مومنوں کے۔ با محاورہ ترجمہ، کافرو اگر تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فتح چاہتے ہو تو تمہارے پاس فتح آ چکی، دیکھو اگر تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر پھر نافرمانی کرو گے تو ہم بھی پھر تمہیں عذاب کریں گے، اور تمہاری جماعت خواہ وہ کتنی ہی کثیر کیوں نہ ہو تمہارے کچھ بھی کام نہ آئے گی، اور اللہ تو مومنوں کے ساتھ ہے۔ آیت نمبر 19 کی تشریح اور توضیح کچھ اس طرح سے ہے کہ جب ابو سفیان کے بلانے پر ابو جہل نے ایک عظیم الشان لشکر تیار کر لیا تو اس نے کعبۃ اللہ کی دیوار پکڑ کر دعا کی، گڑ گڑایا اللہ کے حضور، جیسا کہ مکہ میں جو خانہ کعبہ ہے، جو اللہ کا گھر ہے، وہ تمام لوگوں کے لیے عزت اور عظمت کا باعث ہے۔ کفار مکہ بھی جو قریش مکہ تھے، بے شک وہ اللہ کو واحد و یکتا نہیں مانتے تھے، وہ اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، وہ اس کی وحدانیت کا انکار کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ سے ہی اپنی منتیں مانا کرتے تھے، دعائیں کیا کرتے تھے۔ تو جنگ پر نکلنے سے پہلے کعبہ کی دیوار پکڑ کر ابو جہل نے یہ دعا کی کہ آج جو حق پر ہے وہ غالب آ جائے، اور جو حق پر نہیں ہے وہ نیست و نابود ہو جائے، وہ ختم ہو جائے۔ تو اس دعا کے ساتھ وہ مکہ سے نکلا تھا مدینہ منورہ کی طرف مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے۔ تو اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ اے کافرو اگر تم فتح چاہتے ہو تو فتح آ چکی ہے، جیسا کہ ابو جہل نے یہ مطالبہ کیا تھا، یہ دعا کی تھی کہ جو حق ہے وہ غالب آ جائے، جو باطل ہے وہ نیست و نابود ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا اظہار فرما دیا ہے، اسلام حق ہے، وہ غالب آ چکا ہے، تو بس اب تم اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، اسلام قبول کر لو، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت چھوڑ دو، مسلمانوں کو تنگ کرنا چھوڑ دو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو ہم پھر سے ایسا کریں گے۔ کیسا کریں گے؟ یعنی کہ کفار کو نیست و نابود کریں گے۔ اللہ مومنوں کے ساتھ ہے، وہ ہمیشہ مومنوں کی مدد کرے گا، اور کافر ہمیشہ ہی ذلیل و رسوا ہوں گے، چاہے ان کی تعداد کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔ اب یہاں پر کافروں کو تنبیہ کی جا رہی ہے، ان کو تاکید کی جا رہی ہے، اور ان کو دو باتوں میں سے ایک کو اختیار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ وہ یہ ہے کہ یا تو وہ اسلام لے آئیں اور اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں، یا پھر اگر وہ دوبارہ ایسی کوئی حرکت کریں گے، مسلمانوں کے خلاف کوئی جنگ کریں گے، کچھ بھی کریں گے، تو چاہے ان کی تعداد کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، وہ ان کو کچھ بھی کفایت نہ کرے گی، جیسا کہ غزوہ بدر کے موقع پر یہ ثابت ہو گیا کہ کفار کی تعداد کتنی زیادہ تھی، ان کے پاس مال اور اسباب بھی موجود تھا، لیکن اس کے باوجود ان کو شکست ہوئی صرف 313 مسلمانوں کے ہاتھوں، اور یہ اس لیے ہے کیونکہ اسلام حق ہے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ہمیشہ ساتھ رہیں گے، ان کا ساتھ دیں گے، اور اسلام ہمیشہ غالب رہے گا انشاءاللہ، اور باطل نیست و نابود ہو کر رہے گا۔ امید کرتی ہوں اس آیت کی آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی سورہ انفال کا دوسرا رکوع، آپ کی اسلامیات کی کتاب کا دوسرا سبق مکمل ہوا۔ اپنی اسلامیات انسٹرکٹر رضیہ نثار کو tutoria.pk سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔